Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Brothers, sisters, viewers, welcome back. After a short break, we have, as you know, before the break, Imam Qasim and the Shuyukh, mashallah, with us. We'll continue with Imam Qasim and his feedback and his journey and experiences, inshallah. امام صاحب میں آپ سے یہ ناظرین بہت سے اس بات کے سننے کی خواہش مند ہے کہ روہنگیا کے کیا حالات ہیں ابھی اس میں؟ جی انشاءاللہ میں آتا ہوں اس کی طرف. تو جو پہلے عراق کا بتا رہا تھا میں کہ ماشاءاللہ عراق جانا ہوا رمضان سے پہلے، اور پھر چاند رات پہ جو ہے سیریا میں یعنی رمضان شروع ہونے سے ایک دن پہلے سیریا میں داخل ہوئے، اور بارڈر سے رقہ شہر کا سفر جو ہے وہ کوئی 11-12 گھنٹے کا ہے بائی کار، اور اس میں ہماری گاڑی خراب بھی ہوئی ایسی جگہ پر جو ہے مطلب ریڈیٹر اس کا پھٹ گیا تھا. تو ایسی جگہ پر جہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جو ہے، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ مطلب ہر گاڑی جو بھی گزر رہی تھی وہ اس وقت وہاں رکی، چاہے وہ لوری ہو، ٹرک ہو، گاڑی ہو، جو بھی ہو. تو اس کے مطلب دھواں وہ کرنے کے لیے پانی کی ضرورت تھی، تو سب نے اپنے اپنا پانی دیا. پھر ایک گاڑی ہمیں بٹھا کر کے رقہ تک لے کے گئی، اور وہ بندے نے وہاں پہنچنے کے بعد پیسے بھی نہیں لیے جو ہے ماشاءاللہ، جبکہ رقہ وہاں سے جو ہے کوئی 2-2.5 گھنٹے کے راستے پہ تھا. خیر میں بتایا تھا کہ مغرب سے کوئی 20 منٹ پہلے، یعنی جس دن تراویح ہونی تھی پہلی یا جس دن چاند دکھائی دینا تھا، اس سے 20 منٹ پہلے ہم ریفیوجی کیمپ میں پہنچے. اور وہ ریفیوجی کیمپ میں جانے کا ارادہ تھا نہیں، اصل تو میں گیا تھا وہاں پر رقہ شہر میں الخیر کا ہاسپٹل بنا ہے، تو اس ہاسپٹل کی اوپننگ کرنی تھی. اب یہ تھا کہ وہ جو ہے ہاسپٹل کی اوپننگ کے لیے جانا ہے جب بھی پرمیشن مل جائے، چاہے مطلب یہ نہیں، اس کی 6 مہینے سے کوشش چل رہی تھی. خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ رمضان کے موقع پر اس کی بھی پرمیشن ملی. تو اصل ہاسپٹل جا رہے تھے ہم، لیکن راستے میں وہ کیمپ نظر آیا. میں نے کہا یہاں رک کر کے دیکھتے ہیں کیا. انہوں نے کہا ہم سب یہاں آپ گئے نا تو یہ لوگ آپ کو چھوڑیں گے نہیں. میں نے کہا نہیں چلیں. انہوں نے کہا بہت ہی خطرناک کیمپ ہے یہ، یہاں پر آپ کے کپڑے بھی پھٹ جائیں گے. میں نے کہا نو لیٹس گو جو ہے. تو اس لیے کہ جو ہے بالآخر جو بھی وہ مسلمان ہے اور ایک عالم کی ہر ایک کی عزت کرتا ہے. تو الحمدللہ وہاں گئے تو وہاں کے حالات پوچھے. پتہ چلا کہ 17-18 فروری کو آخری موقع تھا کہ اس کیمپ میں ترتیب کے ساتھ کھانا بنا تھا، اور میں گیا کب؟ مئی کے درمیان میں. مطلب 3 مہینے کے قریب، 3 مہینے سے 2-3 دن کم، اتنا عرصہ جو ہے کسی نے کوکڈ میل اس کیمپ میں سپلائی نہیں کیا. مجھے جب آفس والوں نے بتایا، میں نے کہا شاید یہ ویسے ہی پھینک رہے ہیں. تو میں نے ٹیم والوں کو انگلش میں کہا، میں نے کہا ذرا باہر جا کے لوگوں سے پوچھو جو لوکل ٹیم ہے وہاں کی ہماری. تو انہوں نے باہر جا کے کیمپ والوں سے اور جو چھوٹے موٹی دکانیں وغیرہ لگی ہوئی ہیں ان سے پوچھا کہ آخری یہاں کھانا کب بنا تھا. تو سب نے یہ بتایا کہ 3 مہینے پہلے. پھر میں نے پوچھا کہ فوڈ پیک یہاں کوئی ڈسٹریبیوشن ہے؟ نہیں کوئی نہیں. رمضان فوڈ پیک؟ نہیں کوئی نہیں. لوگ کھاتے کیا ہیں؟ بس یہ درخت کے پتے، گھاس وغیرہ. ریسٹورنٹ کے باہر جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جو کھانا بچ جاتا ہے جو پھینکتے ہیں وہ بن میں سے اٹھا لیتے ہیں. آبادی کتنی ہے اس کیمپ کی؟ 13,000. 13,000 کی آبادی، اور پچھلے 3 مہینے سے کوئی کھانے کی سپلائی نہیں. میں نے پہلے تو جو کیمپ کے ذمہ دار ہیں ان سے پوچھا کہ اگر میں یہ کہوں کہ یہاں پر کچن سیٹ کرنا ہے پراپر جو ہے، اور وہ 1 وقت 2 وقت کے لیے نہیں، پورے رمضان کے لیے، تو آپ کو کتنا وقت لگے گا؟ انہوں نے کہا کم از کم 1 ہفتہ لگے گا ہمیں، اس لیے کہ اتنا بڑا کچن سیٹ کرنا اور یہ وہ سارا. پھر میں نے اپنی ٹیم سے پوچھا، میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو کتنا ٹائم لگے گا لاجسٹیکل سپورٹ، فوڈ سپلائی وغیرہ جو ہے وہ کرنے میں؟ انہوں نے کہا ہمیں تو کم از کم 2 ہفتے یا 3 ہفتے لگیں گے، چونکہ انگلینڈ سے پیسے ٹرانسفر ہونے ہیں، اس میں ٹائم لگتا ہے. وہ پیسے آئیں گے اس کے بعد یہاں پرچیسنگ ہوگی. تو میں نے کہا میں یہ رقہ شہر میں کتنی دیر تک کی ہوں؟ وہاں سے رقہ جو ہے 1-1.5 گھنٹے کے فاصلے میں. انہوں نے کہا 36 گھنٹے.
1.5 days. میں نے کہا دیٹس یور ڈیڈ لائن. میں نے کہا میں جانے سے پہلے یہاں پر اپنے ہاتھ سے ان لوگوں کو کھانا تقسیم کر کے جانا چاہتا ہوں, اور یہ نہیں کہ وہ کھانا کہیں باہر سے پک کے آئے گا, وہ یہیں پہ بنا. کہنے لگے امپاسبل یہ. میں نے کہا فائن. تو اب جب آدمی فیلڈ میں ہوتا ہے تو اس کو پھر مطلب یعنی کچھ نہ کچھ ہاتھ پیر مارنے پڑتے ہیں. تو میں نے جو ہے جو لوکل سپلائرز تھے ان کو کانٹیکٹ کیا, وہیں انہی کے آفس میں بیٹھے بیٹھے. میں نے کہا کہ آپ لوگ مجھے نہیں جانتے شاید, لیکن میں قاسم ہوں, الخیر فاؤنڈیشن ہمارا ادارہ ہے, آپ سرچ کر سکتے ہیں. مجھے جو ہے 2 ہفتے کی کھانے کی سپلائی چاہیے آن کریڈٹ. آپ کو پیسے 2 ہفتے یا 3 ہفتے کے بعد ملیں گے. یہ 13,000 ریفیوجیز ان کے لیے ہے یہاں پر, کیا آپ پہنچا سکتے ہیں؟ میں نے کہا جی. میں نے کہا آپ چاہیں تو اسٹریٹ اوے. میں نے کہا کہ باقی اور لاجسٹیکل سپورٹ والے, برتن سپلائی کرنے والے, یہ وہ, تو ہر ایک کو جس کو بھی فون کرتے رہے 10 منٹ کے اندر سارا لائن اپ ہو گیا. اب یہ تو چاند رات تھی. اگلے دن جو ہے پھر وہ کچن سیٹ کیا پورا, اس کے مطلب یعنی سامان آرڈر کرنا اور یہ وہ جو ہے. تو پہلی رمضان کو جو ہے مطلب اپنا بس ٹوٹا پوٹا جو کھانا سپلائی ہو سکا. لیکن اس کے اگلے دن جو میرا 1.5 دن وہاں ٹھہرنا تھا, اگلے دن صبح میں جو ہے ماشاءاللہ وہاں کھانا بننا شروع ہوا. تو میں نے کہا کہ میں ابھی صبح میں نکلنے کے بجائے شام میں نکلوں گا, افطار کے وقت کھانا میں تقسیم کر کے نکلنا چاہتا ہوں. تو ماشاءاللہ جو ہے یقین نہیں آ رہا ہے مجھے, لیکن یہ کہ کس طریقے سے ہوا, کہاں سے ہوا. مطلب اگر ہمارے گھر میں 13 لوگ آ رہے ہوں مہمان کے طور پر تو ہماری کیا حالت ہوتی ہے. ہم سے پوچھیں, ہماری بیویوں سے پوچھیں, گھر میں کتنا ہنگامہ مچ جاتا ہے کہ 13 لوگوں کے لیے. یہاں 13,000 کے لیے کھانا بنانا اور اس کو تقسیم کرنا. ایشوز ہوئے, بہت ایشوز ہوئے, چونکہ پہلی دفعہ بن رہا تھا. تو مطلب یعنی ہم یہ سوچ رہے تھے کہ افطار سے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے ڈسٹریبیوشن شروع کریں گے تو نمٹ جائیں گے. پتہ یہ چلا نہیں, اس میں اتنے بڑے کیمپ کے لیے جو ہے کم از کم 3 گھنٹے چاہیے ڈسٹریبیوشن کے لیے. تو بہت سے کیمپوں میں جو کھانا پہنچا پہلے دن وہ افطار کے بعد پہنچا, لیکن پھر بھی پہلا دن تھا. تو ماشاءاللہ اس کے بعد وہ کچن سیٹ ہوتا گیا آہستہ آہستہ, اور اس کا خرچہ جو نکالا تو وہ 5,000 پاؤنڈ سے اوپر پر ڈے, جو اس میں صرف کھانے کی جو سپلائی ہے, راشن وغیرہ. اگر بیسک راشن ہو تو اس کا خرچہ جو ہے 3,000 پاؤنڈ کے آس پاس. نارمل سپلائی ہو ویجیٹیبل وغیرہ تو 4,000 کے آس پاس, اور اگر گوشت وغیرہ ہو تو 5,000 کے آس پاس. اس کے علاوہ پھر سیلریز جو ہے وہیں کھڑے 70 لوگوں کو اپوائنٹ کیا جاب کے اوپر, 70 اسٹاف کو جو ہے, جس میں 50 نے جو ہے اسی دن شروع کیا کام, یعنی 1 رمضان کو, اور 20 نے جو ہے اگلے دن شروع کیا. وہیں پر آفس بنایا ماشاءاللہ سارا یہ وہ. تو الحمدللہ جو ہے مطلب اب سیریا کے لوگوں کے لیے تو یہ پہلا ایکسپیرینس تھا کہ کوئی شخص آیا ہے, اور اگر یہ مطلب یہ حرکت میں کرتا پاکستان میں یا ہندوستان میں تو وہ لوگ تو اس چیز کے عادی ہو چکے ہیں کہ قاسم آتا ہے اور کچھ نہ کچھ اس طریقے کا پھڈا کر کے جاتا ہے. لیکن وہاں کے لوگوں کے لیے یہ نئی چیز تھی. تو الحمدللہ جو ہے وہاں کام کیا, پھر اور علاقوں میں گئے, مختلف جگہوں پہ جانا ہوا. بعض کیمپوں میں جانا ہوا تو ایسی مطلب یعنی حالت ہوئی ان کی دیکھ کر کے کہ رات میں بچے جو سو رہے ہیں وہ مٹی کے اوپر, ایک چادر بھی نہیں ہے ان کے پاس. یعنی وہ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جو ہے مطلب ریفیوجیز کے پاس چلو کچھ نہ کچھ تو امداد پہنچ رہی ہوتی ہے, ان کے پاس کوئی چادر بھی نہیں. ہم نے ان سے کہا کہ بھائی یہ آپ کے سامنے کھیتی باڑی ہے تو یہاں سے کچھ لے لیا کریں آپ. وہ سامنے جو ہے اسٹور روم ہے, وہاں گتے پڑے ہیں, وہ لے لیں, کم از کم وہ بچھا لیں. یہ حرام, یہ وہ کھیتی باڑی ہماری نہیں ہے. وہ گتے جو ہے چاہے پھینکنے کے ہیں لیکن وہ ہمارے نہیں ہیں. تو مطلب اتنی احتیاط ان لوگوں کی, اور ماشاءاللہ اتنا مضبوط ایمان, اور شاید اسی وجہ سے ان لوگوں کے اوپر
اتنے سخت حالات آئے زمین ابدال تو ہے ہی ہے نہیں. جی قطب روایات میں علامہ شامی نے بھی اس پر لمبا کلام کیا ہے کہ یہ ابدال کی ایک جو ہے نا یہاں پر ایک جماعت ضرور رہتی ہے, تو یہ ایمان تقوی انہی لوگوں کا ہو سکتا ہے. جی. اور امام صاحب میں اور مفتی صاحب ہم پروگرام میں تھے اور آپ کی ہم ایک فوٹیج دیکھ رہے تھے اور اس پر ہم تبصرہ کر رہے تھے, تو like you were going through the whole village and the city and it was all destroyed. وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا کی ایک تصویر تھی. جی تو آپ اکیلے ہی تھے, ایک سکوٹر آپ کے پاس سے گزر گیا, وہ سارے لوگ جی وہ تو سارے لوگ چلے گئے وہاں سے. جی وہ پورا شہر, یہ رقہ شہر ہے. اچھا اچھا. جی رقہ شہر ہے اصل, جو عراق کے بڑے شہروں میں سے ہے. پورا شہر کمپلیٹلی جو ہے تباہ ویران ہو گیا. وہ کہتے ہیں کہ مطلب اس کی ملین سے اوپر آبادی تھی, پاپولیشن ملین سے اوپر, بریڈ فورڈ جتنے ہی ہو گئے. تو لیکن وہ کہہ رہے ہیں ابھی کہ جو ہے یہاں 1 لاکھ کے قریب یا 80,000 کے قریب لوگ موجود ہیں. میں نہیں مانتا, اس لیے کہ میں بہت ہی گھوما پھرا وہاں پر, لیکن اکا دکا ہی کوئی نظر آیا. اور جو ہے یہ بھی نہیں کہ جو ہے چلو انگلینڈ سے میرے ساتھ کوئی ٹیم گئی تھی یا کوئی لوگ گئے تھے, یہ وہ جو ہے میں خود ہی تھا. جو ریکارڈنگ کی وہ خود اپنے موبائل سے کی ہے. جی تو ہاں وہاں سیریا کی لوکل ٹیم تھی جو کبھی کبھار وہ ساتھ ہوتے تھے جو ہے, تو مطلب وہ کمپلیٹلی ڈسٹرائڈ. آپ کے ذہن میں یہ آیا ہوگا انا یحیی ھذہ الارض بعد موتھا. جی وہی سارے مطلب آیتیں بھی ذہن میں آ رہی تھی, احادیث بھی, وہ قیامت کا منظر بھی جو ہے. اور جب بعض جگہ کوئی نظر آ گیا اور وہ مطلب جھانک کے دیکھ رہا ہے کہ یہ آخر یہاں کون پھر رہا ہے, یہ کوئی سڑک پہ جا رہا ہے جو ہے مطلب بعض ہیں جو ماشاءاللہ سلام کرتے تھے, جواب دیتے تھے, بعض ہیں جن کو ہوش ہی نہیں تھا. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ. وہ سارے مطلب قیامت کے مناظر سامنے آتے تھے, یا کم از کم یہ کہہ لیجیے ایک زلزلہ جو ہے اس کا منظر جو ہے سامنے ہوتا تھا. سر کسی بات پر مجھے ایک سوال آیا کہ یہ جو پھر ریکنسٹرکشن اگر ہو, جب ہو, تو کتنے بڑے پیمانے پر ہونے ہوگی اس ورلڈ وار 2 کے بعد؟ ڈیمیج جو اس کولوسل. اصل میں سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ یہ جو سٹیز ہیں جو اٹیک کی گئے ہیں اور کی جا رہے ہیں, یہ سنی لوگ ہیں. تو ان میں سے بعض جو مطلب ذرا ڈیولپ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو واپس دوبارہ اٹیک کیا جا رہا ہے. تو جس وقت یہ ہو کہ ہاں بھائی چلو ٹھیک ہے حملہ ہوا, لیکن اس کے بعد اب ڈیولپمنٹ کی جو ہے ترتیب شروع ہو گئی, تو امید نظر آتی ہے کہ ہاں 5 سال میں, 10 سال میں, 2-4 سال میں شہر واپس آباد ہو جائے گا. اور جو ہے شاید یہی وجہ ہے کہ رقہ کی 99% آبادی شہر سے باہر ہے, خیموں میں ہے, یا رشتہ داروں کے یہاں دوسرے شہروں میں چلے گئے, یا کہیں اور اسائلم لے کر کے چلے گئے, جو بھی ہے. تو مجھے نہیں نظر آ رہا کہ کس طریقے سے وہ جس طرح یہ جو ایتھنک کلینزنگ کی جو آئی ہے کہ ایک آبادی ایک جگہ آباد ہو, اس کو آپ ایک مکر کے ذریعے سے موو کر دیں, یہ نقل آبادی, وہی کچھ ہو رہا ہے نہیں؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس شہر کے اوپر آئسس کا کنٹرول تھا. اچھا جی. اور آئسس نے, اور حقیقت ہے کہ آئسس نے مطلب یعنی کافی علاقوں پہ قبضہ کر لیا تھا, لیکن آئسس نے بھی وہ تباہی نہیں مچائی جو انہوں نے آ کر کے مچائی ہے. جو ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آئسس اچھے ہیں یا برے ہیں, یہ وہ جو ہے, لیکن یہ کہ کم از کم جو ہے آئسس نے یعنی قتل عام کیا سڑکوں پر, جو ہے قتل عام تو نہیں لیکن جانیں لیں یا پھانسی کی سزا دی, یہ وہ جو جی وہ تھا ان کا. اور کافی چیزیں ان کی جو ہے مطلب بلکہ اکثر چیزیں یہ کہہ لیجیے کہ اسلام کے دائرے سے خارج ہیں. میں کسی بھی لحاظ سے مطلب ان کو اس بات کا مانتا ہی نہیں ہوں کہ جو ہے وہ مسلمانوں کی حکمرانی کریں یا تابع داری کریں, یہ وہ جو ہے. لیکن ان کو نکالنے کی خاطر یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ قدم اٹھایا, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے یعنی کسی بھی عمارت کی کوئی بھی 1 اسکوائر فٹ جگہ باقی نہیں ہے جس کے اوپر گولی یا جو ہے حملہ نہیں ہوا ہے.
ساری عمارتیں جو ہے ختم. جو خود رقام ہاسپٹل ہم نے بنایا وہ پھر مطلب سب کوalition سے پرمیشن لے کر کے اور یہ وہ سارا لٹرلی وہ ایک لحاظ سے ہمیں 75% عمارت دوبارہ بنانی پڑی ہے. عمارت کا بس ڈھانچہ تھا, وہ پہلے ہاسپٹل ہی تھا, وہ اس کو کمپلیٹلی تباہ کر دیا تھا. 75% ہمیں دوبارہ بنانا پڑا, اور وہ اس لیے بنایا کہ بھائی جو ہے آخر کچھ بھی ہو شہر ہے, جب ایک فیسلٹی ہوگی لوگ آنا شروع ہوں گے تو کچھ نہ کچھ جو ہے انشاءاللہ کام بڑھے گا آگے. بہرحال یہ ایک ہفتہ وہاں رہے, وہاں رہنے کے بعد جو ہے پھر انگلینڈ آنا ہوا. اب جس وقت میں انگلینڈ آیا اس وقت تک مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ میرا برما جانے کا ہے. برما جانے کا کوئی پلان نہیں تھا. میں ایک یہاں سے درمیان میں عرض کرتے جاؤں, وہ یہ ہے کہ آپ فرما رہے تھے کہ آپ کا بڑا سفر ہوا اور آپ ویسے بھی سفر کرتے رہتے ہیں, لیکن آپ نے ایک عجیب بات کہی کہ جس کا میرا دھیان ہوا. آپ نے کہا کہ میرے وہاں جاتے ہوئے نیند ہی اڑ گئی تھی, خاصتاً غزہ کے علاقے کے اندر. نہیں, غزہ میں بھی برما میں بھی. تو ان علاقوں کے اندر وہ کون سی چیزیں دیکھی کہ جس کی وجہ سے اٹ ریئلی افیکٹڈ یو, تاکہ ہمیں بھی پتہ, کیوں ہم تو وہاں نہیں گئے ہیں یا بہت سارے سامعین ناظرین وہاں نہیں گئے ہیں, تو تھوڑا سا اس کا نقشہ. دیکھیں جو ہے مسلمان ہونے کے ناطے اور پھر جو ہے قرآن حدیث کا علم رکھنے کے ناطے ہر ایک کا اس بات پہ پورا یقین ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے نا, لیکن یہ بات جو ہے کہہ لینا اور سن لینا آسان ہے. جس وقت آپ موت کے نقشوں میں ہوں جو ہے وہاں آپ کو یہ سوچ کر کے سو جانا کہ اللہ مالک ہے, وہ نیند نہیں آتی, سیکیورٹی نہیں ہے, سیف نہیں, سیف نہیں ہے. چاروں طرف بم سے خستہ حال عمارتیں پڑی, کسی وقت بھی آوازیں بھی آ رہی ہوں. جی. Were you hearing bombs or anything اچھا, else? رقہ میں جو سب سے پہلا حملہ ہوا تھا وہ پچھلے سال یکم رمضان کو, 1 سال پورا ہوا, ایگزیکٹلی جس دن 1 سال ہوا اس دن بلکہ چاند رات کو جو ہے سب سے پہلا حملہ ہوا تھا, اور جو گورنر ہاؤس تھا اس کو تباہ کیا. وہ گورنر ہاؤس پہ آئسس کے قبضہ تھا. پھر جو ہے ملٹری کمانڈر جو تھا اس کا جو گھر تھا اس کو تباہ کیا, اس پہ بھی آئسس کا قبضہ تھا. اس طرح کر کے تو پہلی رات میں چاند رات میں جو ہے وہ حملہ ہوا. اب تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ حملے کو 1 سال ہو گیا, ابھی بھی آپ جائیں تو آپ کو 2 خوشبو تو نہیں کہوں گا, 2 بدبو جو ہے بیڈ اسمیلز ابھی بھی ملیں گی آپ کو. ایک ڈیڈ باڈیز کی جو ہے جو بلڈنگوں کے اندر پڑی ہوئی ہے, اور دوسری کیمیکل کی جو ویپنز وغیرہ کی ہے, وہ آپ کو جو ہے مطلب جگہ جگہ جو ہے اب بھی محسوس ہوگا کہ یہ کیمیکل لیک ہو رہا ہے, یہ کیا ہے, کیا نہیں ہے. وہ میرے ساتھ عجیب مذاق بھی ہوا وہاں. غالباً شاید 3را رمضان تھا یا 4تھا رمضان, 4تھی تراویح تھی. تو اس میں وہ جس شہر میں ہم تھے وہاں پر تراویح پڑھنے کے لیے میں نے کہا مسجد چلتے ہیں. پورا شہر تباہ ہے لیکن مسجد کے گراؤنڈ میں جو ہے تراویح ہوتی تھی, یا قریب میں سڑک کے اوپر تراویح ہوتی تھی. میں نے کہا چلتے ہیں. تو جو ساتھ میں تھے انہوں نے کہا نہیں فلاں ایک مسجد ہے جو باقی ہے, عمارت اس کی ہے, تو وہاں چلتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو وہاں گئے تو انہوں نے بتایا کہ یہ فلاں صاحب ہیں, ان کے دادا نے یہ مسجد بنائی تھی, اس کے بعد ان کے والد صاحب نے جو ہے سنبھالی, اب یہ سنبھال رہے ہیں, اور اس کے بعد ان کے بیٹے سنبھالیں گے. وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ کو میں نے ایک چیز دکھانی ہے, نماز کے بعد دکھاؤں گا. میں نے کہا کیا؟ کیونکہ یہ مسجد کے اوپر میزائل گرا تھا, وہ پھٹا نہیں ابھی. میں نے کہا آپ یہ چاہ رہے ہیں میں اس مسجد میں تراویح پڑھاؤں؟ ان کے معافی مشکل ہے, 1 سال ہو گیا نہیں پھٹا, تو ابھی آپ اندازہ لگا لیں وہ نماز میں نے کس طرح پڑھی ہوگی, یہ کس طرح پڑھائی ہوگی. میزائل پڑا ہوا ہے. جی, میزائل اس کی چھت پہ ہے. ابھی تو اس کی اینیورسری بھی ہونے والی تھی, بلکہ ہو گئی تھی. تو مطلب ایسے حالات بھی سامنے آئے. خیر لندن آیا, اس کے بعد یہاں آنے کے بعد جو ہے برما کی حکومت سے جو ہے پہلے سے بات چل رہی تھی. ظاہر ہے برما میں جانا ایک مسلمان شخص کے لیے داڑھی کے ساتھ, جی اس لباس تو چلو خیر میں نے چینج کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جو ہے اگر اس میں پھریں گے تو ان کی سیفٹی کو جو ہے ٹوٹل خطرہ ہے,
حکومت نے یہ کہا تھا کہ ان کو اپنا ڈریس چینج کرنا پڑے گا. وہ چاہ رہے تھے کہ میں داڑھی چھوٹی کروں, اس پہ میں تیار نہیں ہوتا. سیریا کے لیے بھی چاہ رہے تھے کہ داڑھی چھوٹی کروں یا یہ وہ. میں نے کہا نہیں, میں نے کہا نہ جانے کے لیے میں نے کٹوانی ہے, نہ باہر نکلنے کے لیے, یہ بات طے ہے. تو خیر اتفاق ایسا ہوا کہ جس وقت یہاں اترا ہوں لندن اور ابھی گھر کے راستے میں تھا, اس وقت اطلاع کہ برما کی حکومت کی طرف سے پرمیشن مل گئی. یعنی خوشی بھی ہوئی اور افسوس بھی ہوا کہ یار ابھی تو آیا ہوں, اینڈ اسی وقت ملی, اور اسی وقت ملی ہے, اور اس کے ڈیٹ اور ٹائم بھی فکس. اچھا, یا ڈیٹ کم از کم کہ فلاں تاریخ تک کے داخل ہونا, فلاں تاریخ تک کے نکلنا. خیر بڑی مشکل سے پھر اہلیہ کو بتایا کہ یہ اگلا سفر بھی آ گیا ہے. اوپر سے رمضان کی اپیلیں وغیرہ یہ وہ جو ہے پہلے ہفتے میں جو اپیلیں گئیں وہ بالکل ڈیزاسٹر گئی. تو مجھے کافی خدشہ ہو رہا تھا کہ اگر میں نہ ہوا تو پھر تو یہ پورا رمضان ایسا گزرے گا. بہرحال جو ہے پھر یہ ہوا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ عراق جانے کی پرمیشن, سیریا جانے کی پرمیشن حکومتی سطح کے اوپر, اور برما جانے کی پرمیشن ایک ساتھ مل رہی اور رمضان میں مل رہی. سبحان اللہ. میں نے کہا یہ ایک لحاظ سے نیک فعلی ہے, خدا کی طرف سے ہے. تو اب اگر میں نے اس کو چینج کیا تو پتہ نہیں پھر کتنے مہینوں کے بعد ملے گی. اپیلیں ہوتی رہیں گی. میں اس بات کا ذمہ دار نہیں ہوں کہ بھائی پچھلے سال اتنا ڈونیشن ہوا تھا تو اس سال بھی اتنا ہو. یہ میرے سے یہ نہیں پوچھا جائے گا. میرے سے یہ پوچھا جائے گا جہاں تک تمہاری پہنچ تھی وہاں پہنچے کہ نہیں. وہاں اپنی وساطت کے مطابق, اپنی سکت کے مطابق جا کے کچھ کیا کہ نہیں. تو اس لیے الحمدللہ پھر اللہ کا نام لے کر کے اگلے ہی دن کی بکنگ کرائی. اور برما کی ڈائریکٹ فلائٹ نہیں ہے, یہاں سے بینکاک جانا پڑا. بینکاک سے پھر ینگون, ینگون اترنے کے بعد جو ہے پھر وہاں سے سٹوے کی فلائٹ. آپ کو 1-1.5 دن لگ جاتے ہیں. اب وہاں سٹوے جا کر کے 2-3 چیزیں مطلب محسوس ہوئی. ایک تو یہ کہ ہر شخص آپ کو اس طرح دیکھ رہا ہے کہ گویا کہ آپ ان کو نقصان پہنچانے کے لیے آئے. حالانکہ بات الٹی ہے کہ مظلوم وہاں پر مسلمان ہے, اوپریس جو ہے وہ مسلمان ہے وہاں پر, لیکن وہ یہ سوچ رہا ہے کہ نہیں, یو آر دیئر ٹو ہرٹ دیم. تو آپ کو جو ہے اپنے فیس امپریشن سے یا اپنی باڈی لینگویج سے یہ ثابت کرنا ہے کہ نہیں نہیں آئی ایم یور آئی ایم سیف پرسن جو ہے. دوسرا وہاں یہ ہے کہ جو مونکس وغیرہ ہیں, اگر آپ کہیں بیٹھے ہیں تو آپ کے ارد گرد مونکس آ کے بیٹھ جائیں گے. اچھا, ان کے جو ہے, اور آ کے آپ کو اس طرح گھورتے رہیں گے بس. بیٹھ کر کے آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ. وہ خاموشی کے ساتھ آپ کو بس گھورتے رہیں گے, انٹیمیڈیشن کرتے ہیں کہ آپ ذرا ریئیکٹ کریں. اگر آپ نے ذرا سا بھی ریئیکٹ کیا تو وہ لوگ کچھ نہیں کریں گے, ان کے آس پاس جو لوگ بیٹھے ہیں نا بس وہ آپ کو ختم کر دیں گے. تو ایسی صورت, اب آئی ایم ناٹ ٹرینڈ, اس کی ہمیں ٹریننگ نہیں دی گئی کہ ایسی صورت میں کیسے وہ کرنا ہے, اور نہ ہی یہ بتایا گیا تھا کہ جو ہے اس طریقے کی صورتحال پیش آئے گی. لیکن اچانک صورتحال پیش آئی تو فوراً یہ سوچنا ہے کہ جو ہے ہاں یہ لوگ جو ہے مطلب مجھے انٹیمیٹ کرنے کی کوشش کرنا ہے, اور لیٹ می ناٹ رسپونڈ ٹو اٹ, پرووک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان کے مطلب یعنی اس پہ ابھارنے پر ابھرے نہیں الحمدللہ. اب وہاں جو ہے پھر ریفیوجی کیمپوں میں جانا ہوا. ریفیوجی تو نہیں کہتے ان کو جو ہے, لیکن آئی ڈی پیز, انٹرنلی ڈسپلیسڈ پیپل جو ہیں. تو اس میں جو ہے ماشاءاللہ سب سے بڑی خوشی تو یہ دیکھ کر کے ہوئی جو الخیر کا کام ہے الحمدللہ. وہاں پر الخیر کا کام, الخیر کی کوالٹی جو ہے, ہینڈ پمپس وغیرہ دیکھے, واش روم جو بنے ہوئے جگہ جگہ وہ دیکھے. اچھا, اس میں میرے پاس پوری لسٹ تھی کہ الخیر کا کہاں کہاں کام ہوا ہے. تو یہ نہیں تھا کہ ٹیم ڈیسائیڈ کرتی تھی آج فلاں جگہ, کل فلاں جگہ, یہ ہو. میں خود ڈیسائیڈ کرتا تھا. صبح میں جب گاڑی آ جاتی تھی اس کے بعد بتاتا تھا کہ کہاں جانا ہے, تو وہاں جاتا تھا. ایک دن میں نے ان سے کہا, میں نے کہا یہاں جو ہے بعض انرجسٹرڈ کیمپس بھی تو ہیں. انہوں نے کہا کہ نو گو ایریا, وہاں آپ جائیں گے تو اپنے آپ کو خطرے میں ڈالیں گے.
پولیٹیکلی بھی حکومتی سطح کے اوپر بھی یہ ہو. میں نے کہا اچھا. تو میں نے کہا کہ بارڈر سیکیورٹی افیئرس کا آفس چلو, منسٹر ہے سیکیورٹی افیئرس کے, اس سے ملنا ہے. الحمدللہ جو ہے پہلا میرا وزٹ تھا, لیکن خدا نے وہاں وہ ایکسیس دیا تھا کہ جس منسٹر سے بھی ملنا ہو, جس یہ کہہ لیجیے منسٹری میں جانا ہو, کوئی مسئلہ نہیں تھا. میں گیا, جا کر کے جو ہے ان سے ملا, ٹرانسلیٹر ساتھ ہے. تو میں نے کہا کہ یہاں پر الخیر کا کام آپ کے سامنے ہے, سب کچھ یہ وہ آپ کی پرمیشن سے ہو رہا ہے. یہاں بعض ان رجسٹرڈ کیمپس ہیں, اس میں جب when we ask government why you not helping them, they say that they are unregistered. When we ask charity organizations why you not helping them, they say they are unregistered. When we ask business community یا any local community why you not helping them, oh unregistered. جیسے ہندوستان میں اچھوت کا ہوتا ہے نا, ان کو چھو نہیں سکتے, بالکل بھی اس طریقے کا. میں نے کہا کہ do you mind if I visit them? You can, of course you can. Whole Burma is yours. اچھا. Do you mind if I help them? You can. Okay, yes, you can. I want to build entire village. So تھوڑی دیر سوچا, پھر مسکرا کے you can. Okay, I'll give you permission. اچھا. Don't start now. You wait for written permission from our side. Can I give food packs today? تو اسی نے وہیں پر فوراً پرچے پر لکھ کر کے دیا. اچھا, برما ابھی تک کے بہت بیکورڈ ہے. There is no computerized system. کوئی سینٹرل ڈیٹا بیس یا کمپیوٹر سسٹم نہیں ہے. سارا جو ہے وہ پیپرز کے اوپر چلتا ہے. جسے وہ پرچی دیتے ہیں, اس کی آپ کو 10 کاپی بنانی پڑتی ہیں. ہر چیک پوسٹ پر جب وہ آپ کو روکتے ہیں, ایک کاپی ان کے حوالے کرنی ہوتی ہے. تو الحمدللہ انرجسٹرڈ کیمپ میں گئے. یہ میرے زندگی کا پہلا موقع ہے کہ میں جو ہے اتنی پریشان کن حالت دے کر کے میں خود ٹوٹ گیا. ہمیشہ مطلب میری پالیسی یہ ہے کہ اگر میں خود کنٹرول میں رہوں گا, میں ٹیم کو بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ خود کنٹرول میں رہو گے تو پھر آپ دوسروں کی دیکھ بھال کر پاؤ گے. If you look after yourself, then you will be able to look after others. پہلے اپنے آپ کو جو ہے ایموشنلی, فزیکلی, کھانے پینے کے لحاظ سے, سیکیورٹی کے لحاظ سے اپنے آپ کو جو ہے پہلے پروٹیکٹ کرو تاکہ آگے جو ہے. لیکن وہ کیمپ تھا کہ میرے سے برداشت نہیں ہوا. اور واللہ کہتا ہوں, میں نے زندگی میں کبھی اس طرح کسی کے بارے میں نہیں سوچا. پہلی دفعہ میں نے ان لوگوں کے بارے میں سوچا کہ اگر آج ان کو موت آ جائے تو وہ ان کے لیے آسان ہے. ان لوگوں کی زندگی موت سے بدتر ہے. تو کیا حالات تھے؟ مطلب کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. اور سیریا میں تو چلو یہ تھا کہ جو ہے سامنے کھیتی باڑی ہے, لیکن وہ کہہ رہے کہ نہیں امانت میں خیانت ہو جائے گی. یہاں یہ تھا سامنے کھیتی باڑی ہے, اگر کسی نے جا کے کچھ لینے کی کوشش کی اس کی گردن اڑا دیتے. اچھا. تو مطلب بالکل یعنی ایسی صورتحال, خدا کی پناہ. ریکارڈنگ میں ہے میرے پاس کہ اتنے سے چاول جو سڑک پر کہیں پڑے ہوئے ان کو ملے, جو ہے کچے چاول, وہ دھو کر کے اس کو سکھایا, سکھانے کے لیے رکھے اور پھر اس کو جو ہے پکایا. اتنے سے چاول یہ پوری فیملی کا کھانا تھا. اچھا. اللہ. مطلب ہاف اے گلاس چاول کہہ لو, بس اتنا سا. مشکل سے 1 پلیٹ بھی نہیں ہوگا, آدھی پلیٹ جو ہے یہ. اور جب ان کو مل گیا نہیں ملا. ان کو اس بات کی بھی اجازت نہیں ہے کہ جو پھیکا ہوا کھانا ہے اٹھا سکیں, ریسٹورینٹس وغیرہ یا شاپس کے باہر جا کر کے وہ اٹھا کر کے کھا سکیں. اس بات کی بھی اجازت نہیں. تو کس طریقے سے ان کی زندگی گزر رہی تھی, کیا یہ وہ جو ہے الامان والحفیظ, اور کئی سال ان کو ہو گئے وہاں پر. تو signs of malnutrition, hunger, starvation, everything. اب یہ کیا وجہ ہے کہ چیریٹیز, یعنی آپ نے تو چلو دیکھا لیکن دوسروں نے بھی تو شاید دیکھا ہوگا, یا کیا وجہ ہے, کوئی ان کی مدد ہی نہیں کرتا؟ Hardly any charity is allowed to work inside Burma. بہت کم چیریٹیز ہیں.
انگلینڈ کے 1-2 ادارے ہیں جو رجسٹرڈ تھے وہاں پر. لاسٹ ایئر ان کا رجسٹریشن ایکسپائر ہوا, اور الخیر جیسے الخیر سے بھی بڑے ادارے ہیں, ان کا رجسٹریشن رینیو نہیں کیا حکومت نے. اس سال رمضان کے ٹائم کے اوپر انہوں نے فیک پرمیشن لیٹر بنایا اور جا کر کے وہ رمضان فوڈ پیک ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے یو کے میں جو ہے ڈاکیومنٹری بھیجنے کے لیے, اچھا, تاکہ یہاں پر ٹی وی چینلز وغیرہ کے اوپر چلائی جا سکے. وہ پکڑے گئے, اتھارٹیز کو پتہ چل گیا کہ یہ فیک پرمیشن کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو ابھی تک تو یہ تھا کہ ان کی پرمیشن رینیو نہیں ہو رہی تھی رجسٹریشن, اب یہ کہ ان کو بین کر دیا کمپلیٹلی. مطلق نکالا. تو ادارے بہت کم, اور جو ہیں وہ مطلب بالکل سیف رہ کر کے پلے کرنا کام تھا. کر رہے ہیں. اب میرا تو یہ تھا کہ چلو انرجسٹرڈ ہیں, سب نے کہا کہ ادھر نہیں جا سکتے. میں نے کہا بھائی کون سا ڈپارٹمنٹ ہے جو اس کے اوپر پوچھ تاچھ کرے گا؟ اس کو میں نے کہا بارڈر اینڈ سیکیورٹی. میں نے کہا ٹیک می دیر. تو جو پوچھ تاچھ کرے گا جا کر کے اسی سے کہو بھائی ہمیں یہاں پرمیشن دو, کام کر دیجیے. تو الحمدللہ جو ہے حل تلاش کیا. الحمدللہ مجھے خوشی ہے یہ کہنے کے اوپر کہ پچھلے 1 ہفتے سے وہ ولیج کا جو ہے نئے شیلٹر بنانے کا پروگرام جاری ہے. ان سب لوگوں کو ماشاءاللہ جو ہے صرف رمضان فوڈ پیک نہیں بلکہ جو ہے بھر کر کے سپلائی کھانے کی, میڈیکل اٹینشن, ان کو کپڑے وغیرہ. عید جو ہے ان کو جو عید کے آئٹمز ملے وہ یہ کہہ رہے کہ یہ تو حالات تو آئے لیکن یہ کہ اس سے پہلے بھی ہمیں بچپن سے اتنی اچھی عید دیکھنے کو نہیں ملی. الحمدللہ. تو وہ علاقہ جہاں میں خود جا کر کے ٹوٹ گیا تھا, جہاں میں خود اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پایا, اور ایون یہاں تک کہ ریکارڈنگ چھوڑ کر کے مجھے گاڑی میں آ کر کے بیٹھنا پڑا. میں میرے سے برداشت نہیں ہو رہا ہے. اب میں یہاں اسی وقت آؤں گا واپس جب جو ہے ان کے لیے کچھ کر پاؤں گا. یہ امام صاحب یہ تو میانمار میں ہے نا, یہ بنگلہ دیش بارڈر پر تو نہیں ہے نا؟ نہیں, یہ تو خود ان سائڈ برما, ان سائڈ اراکان اسٹیٹ, جو روہنگا اراکان. یہ بھی نہیں کہ میانمار میں جو ہے کسی سیف علاقے میں, نہیں, بالکل مطلب ان دی ہارٹ آف کانفلکٹ ایریا. اچھا, جس طرح سیریا کی یہ پرمیشن ہم نے لی تھی کہ بھائی جو ہے الخیر نے یہاں ہاسپٹل بنایا اس کی اوپننگ کرنی ہے, تو برما کی پرمیشن لی تھی ہم نے وہاں اسکول بنایا اس کی اوپننگ کرنی تھی, اسکول کی اوپننگ کے لیے. فار دی اوپننگ آف دا اسکول ماشاء اللہ بفور گوئنگ ٹو دی اوپننگ, the day before, I went to Ministry of Education, and I said, I'm thankful you gave us permission to construct this school. The school is complete. This is the profile of Al Khair, which you know already. It would be honor for me if one of the ministers or the minister himself would come and inaugurate the school. اب کیسا مطالبہ تھا یہ سوچنے کہ برما جیسا ملک آپ دشمن کو کہہ رہے ہیں کہ آ کر کے ہمارے اسکول کا افتتاح کریں, انفارمنگ دی اتھارٹیز, سو دیکھنا کہ جو خود مطلب مسلمانوں کو تحفظ فراہم کرنے سے ناکام رہے, جو ہے بیزار رہے. تو ان کو جا کر کے نیکسٹ ڈے ہی کیم. میرا آئیڈیا ذہن میں میرے یہ تھا کہ وی ول اسٹیبلش ون اسکول ان سائڈ برما. Maybe they will see how we operate for a year or two. Then they will allow us to establish another 3 or 5 schools. And then after a couple of years, they will allow 10, 20 schools or whatever. I wanted to get into education system slowly. Yeah. But subhanallah, when he inaugurated the school, he said, Imam, when you starting next school? MashaAllah. تو میں نے کہا نیکسٹ 1 اور نیکسٹ 10, as many you want. امیزنگ ماشاء اللہ جو ہے. کیونکہ لاسٹ نائٹ when I read the profile of Al Khair school, your school is amazing, you have schools in other countries and it will be good to have your school here. MashaAllah. Yeah. I think so too, we can build a good relationship with the government as well. الحمدللہ وہ سارا اسٹیبلش ہوا. Yes. اس سفر میں جو ہے اس جیسے کہتے ہیں نا لائسنس ٹو کل,
वो मिला है. अल्हम्दुलिल्लाह. Before leaving Burma, anything you want to do, मैंने कहा मैंने लाइफ जैकेट्स तकसीम करनी है. License to live इंशाअल्लाह. License to live, इंशाल्लाह. मैंने कहा मैंने लाइफ जैकेट्स तकसीम करनी है because many people that drown in the sea जो है ये वो सारा. तो उन्होंने कहा ठीक है जो है how many you want to start? I want to distribute 100,000 लाइफ जैकेट. अब एक लाइफ जैकेट जो है वो 10 से 15 पाउंड की आती है. 10 जैकेट 150 पाउंड की, 100 जैकेट 1,500 की, 1000 जैकेट 15,000 की. तो मतलब यानी लाख जैकेट जो है 15 लाख की, 1.5 मिलियन पाउंड का प्रोजेक्ट. बगैर सोचे समझे मैंने कहा कि आई वांट टू गिव दिस. मैंने कहा दैट्स अ बिट टू मच, लेट्स स्टार्ट विद 10,000. ओके. मैंने कहा फेयर इनफ, फाइन. तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है उसका मैंने कहा कि वी वुड लाइक टू इम्पोर्ट दीज लाइफ जैकेट्स फ्रॉम इंडोनेशिया. उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम. तो यानी मतलब मुझे सबसे ज़्यादा ताज्जुब इस बात पे हुआ कि एक दुश्मन मुल्क है लेकिन कंप्रोमाइज़ नहीं किया उन्होंने. जो मुतालबा किया उसको एक्सेप्ट किया. ये भी नहीं कि भाई चलो इतना ले लो इतना. I think they've been isolated, and until now nobody has confronted them. Like we had a Bangladesh, Pakistan, and these countries, so there wasn't an. नहीं उसमें देखें ना एक चीज़ हकीकत है. The reality is that the conflict inside Burma is not conflict against Muslims. अच्छा. जी. It's against those certain people. It's against Rohingya community. Yes. They call it Rohingya. It's against that community. Now Rohingya community in Burma, how many were there? Maybe 1.2 million, 1.3 million. Away from Rohingya community, there are 4 million Muslims in Myanmar, and all of them are safe. So it's a particular caste or a Yeah, it is community. clash with the Rohingya community because they want freedom. They want their own country. Yeah. Independence and It just so happened that they are Muslims. So the in- majority of them are Muslims. जी? The majority of them are Muslims. No, Rohingya, all of them are Muslims. All are Muslims. Rohingya. Rohingya is name of tribe, Okay. community. Yeah. It's not name of area. Arakan is name of area. That's the name of area. जी. Yeah. Arakan or Rakhine state or Arakan state. These are the two names of one state, Arakan or Rakhine. And yes, in Arakan there are Non-Muslim different communities. Subhanallah, one thing amazing happened in Burma. Obviously there are some non-Muslims also who's been affected. Yes. Yeah, and they have their own refugee camps and so on. Wallahi, if I tell you that Christians in Burma are more oppressed than Muslims, I wouldn't be wrong. I'm surprised why nobody is talking about it. Nobody in the world talking about zulm and barbariyat and everything was happening against the Christians inside Burma. I went and I said to them, I understand your pain and we would like to do some work for you. Buddhist के पास जो Buddhist में बाज है, although it's minor, very few of them, but few of them means couple of 100 families or couple of 1,000 families. अब सुभानअल्लाह, अल्लाह की तरफ से मेरे जहन में एक बात आई. This is Buddhist community camp, this is Hindu community camp, and this is Muslim community camp, and this is the middle square. Yeah. So that side of field is Buddhist, that side is Hindu, and that side is Muslim. In the square, I said distribution will be done here, and I want all three communities to come together. MashaAllah. Alhamdulillah. MashaAllah. Yeah. So, सबकी distribution. integration. जी. Yeah. जो मुसलमान हैं उनका बजट हमने रमज़ान फूड पैक में से निकाला, ज़कात में से, ये रमज़ान फूड पैक में से, और जो गैर मुस्लिम है उनका जनरल डोनेशन में से निकाला. तो टेकिंग केयर ऑफ ज़कात इशू आल्सो. But you can give Sadqatul Fitr. जी. Yes, सदक़तुल फित्र तो दिया जा सकता है, लेकिन वो जो है, because it was early days of Ramadan, first week of second week of Ramadan we were doing. तो माशाल्लाह, for the first time
since these conflict started, Hindu, Muslims and Buddhists, Allah. MashaAllah. they were in one location Alhamdulillah. and nobody were able to tell who is Hindu and who is Muslim and who is Buddhist. MashaAllah. So, and ministers were so happy to see this. MashaAllah. Because that we are surprised that you managed to persuade them. Yeah. ये तो कोई अजीब ही मंजर हो गया Yeah. ये अजीब मंजर हो जी। गया तो वहाँ मैंने रिकॉर्डिंग की जो है वो रिकॉर्डिंग इतनी ख़ास नहीं निकली, लेकिन ये कि मैंने कहा कि मैं नहीं बता सकता कि मेरी क्या फीलिंग है इस वक्त। Yeah. ये एक ऐसे मुल्क में जहाँ पर इस तरह क्लैशेस हैं बिटवीन कम्युनिटीज़, मैं वेरी सेम कम्युनिटीज़ को एक प्लेटफॉर्म पर एक जगह पर लेकर के आया हूँ। MashaAllah. MashaAllah. अल्हम्दुलिल्लाह। We're just running out of time, although it's so quickly gone by, over an hour, and Mora's program's finished and we're going to half an hour over. We've still got Gaza left, and that was the highlight, I think, for me, and what Mora Fazalda is asking as well. Yes. We've had that amazing footage with you doing iftar and maybe not suhoor, but showing us at night time when we were doing iftar here, the amazing hospital Al Mustashfa Al Khair, and also visiting those that have been directly, maybe not hit, but traumatized by loss of loved ones, which we've all seen on the social media, and which a lot of us forget, the trauma, the shock, the carnage. So let's go on to Gaza if we can, inshallah. Yeah, mashallah, I mean, there is a lot to talk about Burma, and to be honest, after visiting all these countries, for me, highest priority is Burma. Wow. MashaAllah. Even more greater than Gaza. Wow. Right. Gaza is our religious and spiritual Holy land. obligation. Yes. Yeah. But in terms of humanity, the people of Burma needs us more, especially in a situation where Al Khair have access to deliver anything. MashaAllah. We want to deliver food, we want to deliver shelter, education, medical, water, sanitation, hygiene, life jackets, livelihood. We want to, if Al Khair wants to open a business or anything. Have you established a permanent center over there in Burma, in Rohingya community areas maybe, or maybe in Rakhine areas? No, we have, basically we have established two offices, one in Indonesia and one in Malaysia. ठीक है. And then we have local team who are working not from one center, because opening an office जी. in Sitwe or in that area, that means come and hit me. आप बैल मुझे मार वाली बात है कि एक मुस्लिम इदारे का ऑफिस आप वहाँ पर खोलें, तो it's best not to open office as such. Surprisingly, Al Khair is not registered in Burma. Okay. Right. It has never been registered there. We haven't even applied for registration. But we asked for permission to work. for to deliver this and that and so on, this and that. And alhamdulillah, we got. So without registration, even in Bangladesh, we are not registered. Okay. Al Khair is not registered in Bangladesh. In Gaza, Al Khair is not registered. In Syria, Al Khair is not registered. Wow. But if someone wants to hesitate, they can find valid excuse that, oh, हमारा तो registration नहीं है, we are not registered there, we don't have a team there. But I don't look at these as a hurdle. Alhamdulillah. Anyway, when I came back from Burma, I was at last happy that I'm going back to work and family, and at least alhamdulillah, I will be arriving back in UK on 19th of Ramadan, so last 10 days of Ramadan I will have peacefully here, and I can focus on TV appeals and so on. And it may seem like drama, but wallahi, you cannot believe that when flight landed, first telephone call I did to my wife that flight has landed and so on, so took luggage. As soon as I came out of the door of aircraft, phone call came from Turkey, and I said, this is our team member in Turkey, what's going on? So I answered it. I said, you have to be very quick, I just came off. Because, Imam, you got permission to enter Gaza. Oh, No. MashaAllah. अभी मैं टर्मिनल में दाखिल भी नहीं हुआ था, अच्छा. और जो है, I said, sorry, I can't hear you properly, can you repeat that? Okay, you got permission to enter into Gaza. मैंने कहा, send me confirmation. Yeah. So before I enter into terminal,
he WhatsApped me the confirmation and he goes, this is done. Alhamdulillah. We applied basically for access to Gaza as a convoy of various humanitarian activists, not only from UK but from Malaysia, from Indonesia, from Jordan, from Lebanon, from Turkey, many different countries, from Germany, from France, and so on, many different countries, 35 of us. And we made a group called Miles for Smiles. Called what? Miles for Smiles. Oh, Miles for Smiles. अमियाल बिल इब्तिसाम तो उसका अरबी में नाम रखा था अमियाल बिल इब्तिसाम कि मतलब this group will travel so many miles to bring smiles on the face of people. So subhanallah, I mean coming out of the aircraft and getting this phone call, and he goes, I've been trying to call you for past few hours, but alhamdulillah. Again, I said that is a sign from Allah subhanahu wa ta'ala. And I spoke to the family and I said, I have to go back. Yeah. So when we entering, it was I think Monday when I came, and Wednesday I was supposed to leave. Or Sunday I came and Wednesday I was supposed to be in Cairo. Yeah. So straight away I launched project. And I said, there is one project I'm launching. It's called Miles for Smiles. I can't give you any detail at the moment, but I want you to donate £480 for that. And this project is time restricted, time limited. It will be there for 1 week only. And if we raise £250,000, then this project will close. If we raise in 2-3 days, then we will not wait for 1 week. But I didn't explain anybody. Yeah. So nobody in Al Khair knew that I'm going to Gaza. Only my wife and my parents knew, that's it. Main reason was that if I announce that I'm going to Gaza and something happens and I'm unable to enter, and I have taken donation from people with the promise that I'm going to Gaza, then it's going to be a very awkward situation. Yeah. Alhamdulillah, people trust me, and I didn't want it to give any information which could backfire. So without telling any staff of Al Khair, quietly I just said to studio, guys, tomorrow I have something else, I'm not coming to studio. So they thought I'm busy with some personal engagement. And I took flight, went to Cairo. From Cairo, basically from airport is 10-12 hours drive to Rafah crossing. And when we entered Gaza, it was midnight here. So I informed my wife, and at that point she called Iqra TV that Imam Sahib have entered Gaza now. MashaAllah. So it So a came bit as of technique of surprise. Fateh Makkah. Yeah. Yeah. A bit of technique of Fateh Makkah. Not informing where we're going to go. Dawriya, mashallah. Yes. So, going to Gaza is not easy. I can tell that if 100 people from general public try to go to Gaza, 99 of them will break. They will say never again. Because the amount of torture, humiliation, and this and that you have to face, the amount of patience you need to have. It's unbearable. So, for example, there is checkpoint here on the road. They will ask you to stop your car, police officers. They will ask you to bring your luggage down. Normally luggage is on the roof of the car. Yeah. So you bring luggage down, open the suitcase, take everything out, put it on the footpath. All the content out, put it on the footpath. Okay, fine. Now they come have a look at it. Certain things they don't know, they give you hard time on that or this and that, and they would take 2-3 hours, for that checking. Yeah.
Sometime they let you go in 15, 20 minutes, sometime an hour, sometime even 2-3 hours. You pack everything, you start driving, literally within 30 seconds, there is another set of police officers who would ask you to do same thing. Now, there is only one road, guys. Yeah. And those officers you can see from here, you know they stopped us. Yes. You know that, but you can't say anything to them. You can't question. You know, and literally you have to do that. So 12 times we had to open our luggage. And this A is journey which normally is 4 to 5 hours journey, it took us over 12 hours. Yeah. And then when you arrive at the border, the humiliation Egyptian side gives you is, I mean, I've never experienced that anywhere. But for me, because I've been to Gaza before, so for me all this is information. Yeah. I knew that this is the Will happen. attitude and this happens. So for me it was, alhamdulillah, you can say standard practice. Yeah. But for others, many of them, it was something very new, and although they may have heard it, but it was very disheartening. So, alhamdulillah, as soon as you cross the border and you enter into Palestine side, it seems that all your tiredness and everything is gone. Sab kuch jo hai, mashallah, it was worthwhile journey. And subhanallah, the smile those guys have on their face, the first thing they tell you, welcome, this is your homeland, you can stay here as long as you want. And while you are here, you are our guest, you don't have to worry about anything. Yeah, mashallah. So alhamdulillah, after arriving in Gaza, obviously at a time when war is still kind of going on, not war basically, but shooting is still going on, and there are snipers who are firing at, you know, anybody and everybody. That medical nurse, yeah, we were live video on Razin, yeah. Alhamdulillah, we managed to go to her house, spoke to her parents, did live from there on Iqra, visited many places. Comparing to previous trip, you know, last time I went was soon after war, when everything was destroyed. Between then and up to now, alhamdulillah, 70% of Gaza have been developed. Mashallah. Very good. And now I understand why Middle East is against Qatar. Yeah. Because Qatar have done remarkable work in Gaza. MashaAllah. The type of development Qatar have done Gaza. inside Gaza. Not only in Gaza, in West Bank also, but especially in Gaza. SubhanAllah. It's amazing. Imam Sahib, when did you last go to Gaza? Kitna arsa ho gaya between this visit and Ramzan and The the last time? war. 2014. no? 2014 ji. That's when I was there. Soon as well. after war. I went soon after war in 2009, Ah, and then 2011. ठीक. Alhamdulillah, You were saying about Qatar and its investments. Yeah. Qatar, basically, they build entire road from one end to Gaza to the other end. Very modern road. One main road was constructed, and now they're constructing another parallel road. They restored all the electricity supply. They renovated many schools and so on. And they constructed tens of thousands, possibly hundreds of thousands of homes. MashaAllah. Yeah. Fantastic. This is Qatar. Yes, Qatar. So like you said, now we know why the opposition is from Yeah. the other surrounding countries. That's right. Absolutely. And this has been Qatar's stance right from many, many years, Yeah. from the time of Morsi, etc., that Yeah. they wanted to have investment because they said we wanted the people of Gaza to stand up on their feet to help them in employment, economic reasons. Yeah. So there's infrastructure going on, and also there's a support for them. Job opportunities are going to be available for them.
and they will be stabilized, and that's really was important. Yeah, I mean, What about the food-wise, Maulana? From the food perspective, how is there hunger there? Is there food being distributed? Is there enough food there? Because we hear this, sorry to cut you there, because we hear this, that Gaza is a such largest prison, open-air prison, surrounded Because by they don't air, have an sea and access. thing. They don't have an access to. Yeah, so what is the situation actually? I mean, we that's hear this youngest population in the world, under 18 or under 16, so much. And then also the fact that there's so much unemployment. So what's I mean, there are many scenarios. Number one, Gaza will always remain on the mercy of donations. Even if they develop businesses and so on, this and that, still they will need charity organizations and so on. And I'm not saying this to keep Al Khair alive there or this and that. No, this is a fact. That whether it is basically governmental supports and so on, so Gaza will always need that. Need assistance. Yeah. Second one, in terms of access for the items inside Gaza, I have never seen a border where basically, forget the border, about 2-3 hours before the border, there is this crossing which is called Ismailia. Ismailia, Suez Canal, basically. So it's branch of Suez Canal. They call it Suez Canal itself. The branch of Suez Canal. And all the cargo vessels passing by from there and so on. Majority of the lorries crossing that canal are intending to enter into Gaza. You know what they would do? Very long metal rod with like a knife at the end, Spike. and is like 15 foot long. They would put that under each on each lorry at sections. They will hit with that. If they can hear the noise of the metal, fine. Yeah. They know these are the heavy sacks of rice and this and that. Why are you doing it? Or maybe people hiding inside. Now, first thing they do this. Then they ask them to remove everything. Now just imagine one lorry have 1,000 bags of rice and there is only one driver. Literally, it takes about 48 hours normally for one lorry to pass through that check post. That's not even border yet. Allah. And this is done by Egyptians, not even Israelis. So when there is such a difficulty, from our side. then obviously there's going to be shortage of course, food, yes. everything. Everything, yeah. I have on video the largest hospital in Gaza, Ashifa Hospital. I was inside there. They're using items which have been expired in 2013. Oh, yeah. Allah Akbar. Ajib. Why? Because there is no access. Allah make it easy. While Ameen. at the same time when you are there, you don't realize shortage of anything. Anything you want is available, alhamdulillah. That is because of the attitude of people. SubhanAllah. Yeah. They know that you are coming from Europe. They will make sure that they provide you cow meat and goat meat and chicken and fish like that. Fish is okay, fine, we have seen. But cow, one cow over there is 1,800 pounds. Wow. Yeah. 1,800 pounds. Normally is, the meat is like 20 pound per kg, 20-25 pound. So everything in Gaza is rather very expensive in terms of items and is beyond the reach of people. Yeah. And biggest challenge for people of Gaza at the moment is that nearly, not over, but nearly 100,000 families who are victim of previous war 4 years ago still do not have accommodation. Yes. They're living in containers or in camps or
huts or like that. Yeah. Allah make it easy. So very challenging situation. Allah Ta'ala accept. I think, brothers and sisters and viewers, we've heard a lot of despair and distressing stories from Imam Sahib. Allah make it easy upon the Ummah. Ameen. I'm just going to thank our guests, our scholars, not our guests, our तो own. इनके बोलने की बात नहीं है. I think we're gonna go on to the Dastakhan Ma'idatun min as-sama. Our viewers are welcome to join us if you're local, or bring your own. We have our colleagues and friends and volunteers with us here as well. Brothers, sisters, viewers, thank you so much for joining us live in the Bradford studio, and we will continue our journey and discussion on the Dastakhan, as we would say. So, Jazakallah khair, and hope to see you all shortly, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.